السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ جس میت کا جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اور وہ سب کے سب اس کی بخشش کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک جنازہ جانے پر لوگوں نے جب اس شخص کی تعریف کرنی شروع کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آج میرا خیال تھا کہ میں نے آج 2 جنازے پڑھانے ہیں، اس لیے جنازوں اور تجہیز و تکفین کے بارے میں بعض اور احادیث بھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات بھی، فقہی باتیں بھی بیان کروں گا اور پھر مرحومین کا ذکر کروں گا۔ لیکن آج اس کے مطابق احادیث، اس مضمون کے مطابق احادیث اور اقتباسات بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ جس خاتمہ سلسلہ اور وفا کے ساتھ وقف نبھانے والے اور خلافت کے اطاعت گزار کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا غائب، ان کے لیے ان کے بارے میں اتنا زیادہ مواد جمع ہو گیا ہے جو لوگوں نے بھیجا ہے کہ وہی مشکل سے بیان ہو سکتا ہے، اور اس میں سے بھی شاید میں نے 5واں حصہ لیا ہے اور جو لیا ہے وہ بھی شاید نہ بیان کر سکوں۔ اور یہ واقعات اپنے طور پر ہی ایک واقفہ زندگی کے لیے، اسی طرح خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے افراد کے لیے، عہدے داران کے لیے اور افراد جماعت کے لیے کئی رنگ میں رہنمائی کرنے والے اور قابل تقلید ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مکرم محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب ایون حضرت صاحبزادہ مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 78 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات ان کے اچانک
دل کے دورے کی وجہ سے ہوئی. گو ان کو دل کی تکلیف تھی عرصے سے، لیکن کارڈیک اریسٹ ہوا فوری، جس کی وجہ سے وفات ہوئی گھر میں ہی. مکرم مرزا غلام احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو حضرت السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے پوتے تھے. حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے نواسے تھے. اور میرے بہنوئی بھی تھے. ان کی والدہ سبزی نصیرہ بیگم حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. یہ تمام رشتے اتنے قابل ذکر نہیں. اصل میں ان رشتوں کو جو چیز قابل ذکر بناتی ہے وہ ان کے اوصاف ہیں جو میں بیان کروں گا. خادم دین تھے، وقف زندگی تھے، اور ان دنوں میں باوجود کمزوری کے، بیماری کے اور بڑے بھائی کی ان کی وفات ہوئی تھی، اس کے اثر کے باوجود جب ان کو ناظر اعلیٰ میں نے مقرر کیا تو تمام فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے. دفتر میں حاضر رہے، اسی طرح فنکشنوں پہ حاضر ہوتے رہے. ایک دن پہلے مدرسۃ الحفظ کا فنکشن تھا، کامیاب ہونے والے حفاظ بسناد تقسیم کرنی تھی، وہاں شرکت کی. شام کو خدام الانبیاء کے پروگرام میں شمولیت اختیار کی. وفات والے دن بھی صبح کئی لوگوں کے گھروں میں گئے، مریضوں کی عیادت کی، پھر اسی طرح 5 نمازیں مسجد مبارک میں جا کے ادا کیں. ان کی زندگی کا آغاز وقف زندگی کی حیثیت سے ان کی زندگی کا آغاز مئی 1962 میں ہوا ہے. انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور پھر انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا، CCS کا. اس میں کامیاب ہوئے، بڑے اچھی طرح کامیاب ہوئے. بلکہ مجھے انہوں نے خود بتایا کہ میں نے یہ امتحان صرف اس لیے دیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے اور کامیابی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تاکہ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی میں کامیاب ہونے کے بعد پھر وقف کروں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کہیں اور جگہ نہیں ملی تو یہاں آ گئے. اس کامیابی کے باوجود سرکاری نوکری نہیں کی، پبلک سروس کمیشن میں نہیں گئے، اور زندگی وقف کی. جیسا کہ میں نے کہا 1962 میں انہوں نے زندگی وقف کی. پھر ان کو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے بطور مینیجنگ ایڈیٹر ریویو آف ریلیجن روا کا خدمت سپرد کی. اور حضرت خلیفۃ ثانی نے یہ بھی فرمایا ان کو کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ جو تم نے حاصل کر لی ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرو. چنانچہ حضرت سید میر داؤد احمد صاحب سے حدیث اور دینی علوم حاصل کیے انہوں نے. حضرت میر داؤد احمد صاحب ایڈیٹر تھے ریویو آف ریلیجن کے، اور رشتے میں ان کے ماموں بھی تھے. ان کا پہلا نام مرزا سعید احمد تھا، بعد میں حضرت مسلم موعود نے ان کا نام مرزا غلام احمد رکھا. ان کی والدہ کے کہنے پر انہوں نے کوئی سیرت المہدی واقعہ پڑھا تھا، اور اس لحاظ سے ان کا خیال تھا کہ مرزا سعید احمد نہ رکھا جائے نام. مرزا سعید احمد ان کی پہلی والدہ سے ان کے بھائی تھے جو جوانی میں وفات ہو گئی تھی، جن کی یہاں UK میں پڑھتے بھی رہے. آ کے مرزا مظفر احمد صاحب وغیرہ کے کلاس فیلو تھے. حضرت مسلم موعود کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ حضرت مرزا عزیز احمد صاحب نے کو یہ اگر نام بدلا تو ان کو رنج ہوگا، تو ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہم ایسا نام رکھتے ہیں جو ان کے والد کو بھی تکلیف نہ ہو جس کو سے، اور پھر آپ نے مرزا غلام احمد نام رکھا۔ اور ساتھ ہی حضرت مسلم موعود یہ فرمایا کہ ہم اس کو احمد کہہ کے پکاریں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کو بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا، اور میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں غلام احمد کر کے نام لوں۔ 1964 میں میری ہمشیرہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ مولانا جلال الدین صاحب شمس نے پڑھایا۔ خلیفۃ المسیح ثانی تو بیمار تھے ان دنوں میں۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور 2 بیٹے وقف زندگی ہیں۔ مرزا فضل احمد ناظر تعلیم ہے روبہ میں، اور مرزا ناصر انعام یہاں UK کے جامعہ کے پرنسپل ہیں، اور مرزا احسان احمد جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں۔ گو دنیاوی نوکری ہے لیکن وہاں بھی جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ نیشنل مجلس عاملہ میں سیکرٹری مال ہیں، اسی طرح افسر جلسہ گاہ ہیں۔ ان کی بیٹی ایک عبدالولی زبدہ ہیں، دوسری امت العلی ہے جو زہرا، یہ میر محمود احمد صاحب، میر مسعود احمد صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہیں، اور وہ بھی وقف زندگی ہیں اور ناظر صحت ہیں آج کل۔ مرزا غلام احمد صاحب نے جو ان کی خدمات ہیں، ناظر تعلیم کے طور پر انہوں نے کام کیا، ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد مقامی کے طور پر کام کیا، کئی سال ناظر دیوان کے طور پر کام کیا، بلکہ جب تک ناظر اعلیٰ نہیں بنائے گئے تھے ناظر دیوان کے طور پر رہے یہ 96 سے لے کے 2018 تک۔ پھر صدر مجلس کارپرداز کے طور پر بھی یہ تھے 2012 سے 2018 تک۔ پھر مرزا خورشید احمد صاحب کی وفات کے بعد ان کو میں نے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی اور صدر احمدیہ بنایا، اس خدمت میں مامور تھے۔ اس سے پہلے بھی خلافت رابعہ میں بھی کئی دفعہ ان کو ناظر اعلیٰ اور قائم مقام ناظر اعلیٰ اور قائم مقام امیر مقامی بننے کی بھی توفیق ملی۔ اسی طرح وقف جدید مجلس وقف جدید کے ممبر تھے، اور 2016 سے 18 تک صدر مجلس وقف جدید بھی رہے یہ۔ انصار اللہ میں مختلف قیادتوں عاملہ میں رہے، قیادتیں ان کے سپرد رہیں۔ پھر نائب صدر صفحہ 2 بھی رہے، پھر نائب صدر بنے، پھر صدر انصار اللہ 2004 سے لے کے 2009 تک صدر انصار اللہ پاکستان کی خدمت کی توفیق ملی۔ خدام الاحمدیہ میں محتم کے طور پر کام کیا مختلف سالوں میں، پھر نائب صدر خدام الاحمدیہ مرکزیہ رہے ایک سال، اس کے بعد پھر صدر خدام الاحمدیہ مرکزیہ بھی رہے 75 سے 79 تک، اور ایڈیٹر ریویو ریلیجن بھی ہوئے میر داؤد احمد صاحب کے بعد۔ پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر انہوں نے خلیفۃ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ خلافت لائبریری کمیٹی کے صدر تھے، بیوت الحم سوسائٹی ربہ کی کے صدر تھے، فضل احمد فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھے۔ اسی طرح جلسہ سالانہ میں ان کو کئی سال خدمت کی توفیق ملی، ڈیوٹیاں دیتے رہے جب تک ربہ میں جلسے ہوتے رہے بطور نائب افسر جلسہ سالانہ۔ اور نازم محنت کا بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے، اور ایسی لیبر سے واسطہ ہوتا ہے جو غیر احمدی بھی ہوتی ہے، روٹی پکانے والے نان بھائی اور پیڑے والے، اور بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کو صحیح طرح قابو رکھنا ایک بڑا کام ہوتا ہے جلسے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو اس خدمت کی بڑی آسن رنگ میں توفیق ملی۔ تبرکات کمیٹی کے
کے صدر رہے، رجسٹر روایات صحابہ حضرت مسیم علیہ السلام کی کمیٹی کے ممبر تھے، مجلس افتاء کے ممبر تھے، تاریخ احمدیت کمیٹی کے ممبر تھے، سیکریٹری خلافت کمیٹی تھے، نگران مینیجنگ ڈائریکٹر شرکت الاسلامیہ بھی رہے۔ بہت سارے کام نظارت کے ساتھ ساتھ ان کے یہ کمیٹیاں بھی سپرد تھیں۔ اور 1989 میں 89 میں ان کو اور مرزا خورشید احمد صاحب کو اور 2 اور انجمن کے کارکنان کو 298 کے تحت چند دن اسیر رائے مولا رہنے کی بھی سعادت ملی۔ 28 مئی 2010 کا جو واقعہ ہوا تھا لاہور میں، جہاں بہت ساری شہادتیں ہوئی تھیں احمدیوں کی، وہاں اس وقت جو ناظر اعلیٰ نے وفد بھجوایا تھا لاہور فوری طور پہ لاہور جماعت کی تسلی کے لیے، شہداء کو ملنے کی فیملیز کو ملنے کے لیے، مریضوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے امیر مرزا غلام احمد صاحب تھے۔ شہداء کو بھی ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، یہ لاہور پہنچ گئے تھے، اور اگلے تقریباً 2 ہفتے تک انہوں نے لاہور میں قیام کیا، اور جو انتظامات تھے وہ لاہور کے ان کی نگرانی خود کرتے رہے۔ دارالذکر میں یہ وفد گیا اور بڑی فراست اور محنت سے انہوں نے تمام کام سر انجام دیے، اور زخمیوں کی علاج کی نگرانی بھی کرتے رہے، اور شہداء کی فیملیوں کے گھروں میں بھی گئے۔ دارالذکر نے اسی دن انہوں نے عاملہ کا اجلاس بلایا اور نئے امیر کا بھی اعلان کیا وہاں۔ مغرب عشاء کی نمازیں آپ نے وہیں پڑھائیں تاکہ لوگوں کو یہ حوصلہ رہے کہ واقعہ ہونے کے بعد یہ نہیں کہ مسجد خالی کر دینی ہے۔ اور وہاں جب ہسپتال میں تھے، مریضوں کو پوچھنے کے لیے گئے، تو اس وقت گورنر سلمان تحصیر صاحب وہاں آئے، انہوں نے تعزیت کی، تو مرزا غلام احمد صاحب نے ان کی توجہ مبذول کروائی اس طرف کہ تو جو حملہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز مواد کی تشہیر ہو رہی ہے، اور بحیثیت گورنر آپ کا فرض ہے کہ اس طرف توجہ دیں۔ اسی طرح صوبائی وزیر جو اقلیتی امور کے تھے جاوید مائیکل صاحب، وہ بھی تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ یہاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے وزیر موصوف کو کہا کہ آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہم خود کو اقلیت ہرگز نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں۔ جس پر وزیر نے عرض کیا کہ دراصل انسانی حقوق کا میں وزیر ہوں، اس لحاظ سے بھی میں آیا ہوں، اور انہوں نے ان کو کہا کہ کابینہ میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اور جماعت کے خلاف جو مہم ہے حکومت کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک ان کو ان کے فرائض کی توجہ دلائی تھی، اصل تو ہماری نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، اور اسی نے یہ حالات ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 29 اور 30 مئی کو جہاں پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے، جو 2 جون کے ایکسپریس نیوز کے لائیو پروگرام میں پوائنٹ بلینک میں رات 11 بجے سے 12 بجے تک انہوں نے شرکت کی۔ سوئس نیشنل ٹی وی اور BBC اور دوسری سروس وائس آف امریکہ اور سہارا ٹی وی، چینل 5 اور دنیا ٹی وی وغیرہ کو سب کو انٹرویو دیے، اور بہرحال یہ وفد پھر 12 جون تک وہاں رہا اور واپس آ گیا۔ اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور کوئی ہمارے سے ہمارا مسلمان ہونا نہیں چھین سکتا۔ حضرت خلیفہ المسیح رابع نے اپنے ایک خطبے میں اپنی ایک روایت سنائی تھی، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو ان کا ذکر اس میں کیا وہ یہ تھا کہ
میں یہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، اس لیے انسی رابع کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی مصروفیتیں بڑھانی چاہیے، تو رات کو خواب میں میاں احمد کو دیکھا، مرزا غلام احمد صاحب کو، جو ہمیشہ بہت اچھا مشورہ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے انسی رابع فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق بھی انہی کا مشورہ تھا کہ بجائے اس کے کہ تفسیر صغیر کے پیچھے نوٹس لکھوں، میں اپنا نیا ترجمہ کروں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہ خدا تعالیٰ نے اس ترجمے کی توفیق عطا فرمائی اور بہت سے مسائل اس میں حل ہوئے۔ اور باقی پھر لمبی خواب ہے، اس میں ذکر ہے کس طرح انہوں نے کہا کہ شادی بیاہ کے متعلق اور لڑکوں کے ملازمتوں کے لیے کیا تجویزیں ہونی چاہیے۔ خواب میں میاں احمد نہیں، اس لیے وزیر رابع کو وہ بتائیں کہ آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایک خط میں وزیر رابع نے ان کو لکھا کہ عزیزم احمد سلام اللہ، السلام علیکم، آپ کی پریشانی کا خط ملا، میں آپ کے لیے عاجزانہ دعا کرتا ہوں۔ آپ کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے سچائی اور سعادت رکھی ہے، اور ان دو صفات کے حامل انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیش از پیش روحانی ترقیات عطا فرماتا رہے اور طمانینت قلب کی جنت نصیب کرے۔ اسی طرح ایک اور خط میں آپ کو انہوں نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں آپ سب کا حق بھی ہے، اور خدمت دین میں بھی میرے سلطان نصیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، صحت و سلامتی دے، اور کبھی کوئی فکر اور پریشانی نہ آئے۔ اور پھر لکھا کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری شدید خواہش ہے کہ احمدیت کو لوگ بہت جلد قبول کریں۔ پھر فرمایا کہ MTA کا ہتھیار بھی ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور میری خواہش کو عملی رنگ دے رہا ہے، اچھے اچھے پروگرام بھجوائیں تاکہ نور ہی نور ہو جائے، طاغوت اور شیطان رمضان میں پوری طرح جکڑا جائے۔ ان کی اہلیہ امت القدوس صاحبہ کہتی ہیں کہ خلیفہ مسیح ثانی جب بیمار تھے تو رات کو روزانہ وہاں جا کے ڈیوٹی دیا کرتے تھے، جب ابھی یہ رشتے سے پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی خلافت سے بہت وابستہ تھے، حضور ان پر بہت اعتماد کرتے تھے، اور 1974 میں کئی دن کافی عرصہ دن رات وہیں رہے، یہ بھی اور مرزا خورشید احمد صاحب بھی، اور گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1973 اور 74 میں خاص طور پر، اور بعد ازاں جب یہ خدام الانبیاء کے صدر تھے اس وقت بھی حضور کے ساتھ بھی کام کرتے تھے۔ ایک لمبا عرصہ تو گھر آتے ہی نہیں تھے، صبح کے گئے، اس کے پہلے بھی کہ صبح کے گئے رات 10 بجے کے قریب گھر آتے تھے۔ ایک خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز سے نوازا کہ ایک اجتماع کے موقع پر جب انہوں نے درخواست کی کہ حضور عہد دلوائیں گے، خلیفہ ثالث نے فرمایا کہ تم دہراؤ، یعنی صدر خدام الانبیاء کا تم دہراؤ، اور پھر حکماً ان سے عہد دلوایا، اور حضور نے خود باقی خدام کی طرح کھڑے ہو کر پیچھے عہد دہرایا۔ مرزا خورشید احمد صاحب کی وفات پر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ خلیفہ مسیح رابع نے کہا تھا کہ تم یہ دو شخص جو ہیں وہ بڑے وفادار ہیں میرے، اور ہر خلافت کے وفادار ہیں۔ انہوں نے مجھے لکھا تھا، لیکن مجھے زبانی بھی بتا چکے تھے اس وقت، کیونکہ ان کو جھجک تھی، اپنا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے میں نے بھی جو میں پہ نہیں بتایا، صرف مرزا خورشید احمد صاحب کو بتایا۔ اصل میں مرزا غلام احمد صاحب اور مرزا خورشید احمد صاحب کے بارے میں خلیفہ مسیح رابع نے فرمایا تھا کہ یہ ہر خلافت کے وفادار ہیں اور میرے وفادار ہیں۔ جب حضور کی انگوٹھی گمی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے
انہیں کو بلایا اور پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے سلیم رابع نے میرا نام لیا، احمد اور پھر خورشید، یہ دونوں میرے وفاداروں میں سے ہیں اور ہر خلافت کے وفاداروں میں سے ہیں۔ پھر ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ رات کے نوافل میں اتنی گریہ وزاری ہوتی تھی کہ گھر گونج رہا ہوتا تھا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، خلیفہ وقت کے لیے، جماعت کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتے تھے اور سورہ فاتحہ کی بعض آیات کئی دفعہ دہراتے رہتے تھے اپنے نوافل میں۔ کہتے ہیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت زیادہ تعلق تھا، لیکن یہ تھا کہ میں ناانصافی نہیں تھی، اپنے گھر والوں سے بیوی کی عزت کروائی اور بیوی کا تعلق گھر والوں سے قائم کیا، یعنی دونوں رشتوں میں ایک توازن قائم رکھا۔ چھوٹا تحفہ بھی کوئی ان کو دیتا تو اس میں شکر گزاری کرتے، یا تو اس کو تحفے کے طور پر لٹاتے، یا گھر جا کے اس کا شکریہ ادا کرتے، یا خط لکھ کے شکریہ ادا کرتے۔ ایک خوبی یہ تھی کہ جو کام بھی سپرد کرو، جب تک اس سرانجام نہ دے لیتے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ علم بھی بہت تھا، یادداشت بھی ان کی خوب تھی، کوئی روایت ہو پرانا رشتہ ہو ان سے پوچھتی، کہتے ہیں ان کو یاد ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے سیروں کا شوق تھا، تو مالی حالات چاہے اچھے ہوں یا نہ ہوں، طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے سیروں کو ضرور لے کے جاتے۔ ان کی اہلیہ نے لکھا ہے، میری ہمشیرہ نے، کہ عبد الرحمن انور صاحب کی بیوی بتاتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، عبد الرحمن انور صاحب نے، کہ ان کی والدہ کے گھر کے دروازے پر بہت ہی خوبصورت گلاب کی 2 بیلیں چڑھ رہی ہیں، جن میں بہت خوبصورت پھول لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خواب تو سچی ہوئی۔ ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ ہر آمد پر پہلے چندہ عطا کرتے تھے، اس کے بعد اس کو خرچ میں لایا جاتا تھا۔ ان کو بھی، ان کی اہلیہ کو بھی ہماری والدہ کی طرف سے جو جائیداد ملی میں حصہ ملا، یا والد کی طرف سے، اس کی پہلے وصیت ادا کی، حصہ جائیداد ادا کیا، اور جو آمد ہوتی تھی حصہ جائیداد ادا کر دیتے تھے، اور پھر مجھے بتاتے تھے کہ میں چندہ ادا کر آیا ہوں۔ اس طرح انہوں نے میری ساری جائیداد کا چندہ چکا دیا اور مجھے کوئی بوجھ بھی نہیں پڑا۔ بچوں کے لیے بھی بیٹے بیٹی کو گھر بنا کے دیا تو ان کی وصیت بھی خود اتار دی۔ پھر ہمیشہ یہ دونوں بھائی، بہت سارے لکھنے والوں نے مجھے لکھا ہے اور میں بھی دیکھتا ہی رہتا تھا، ہمیشہ اکٹھے ہوتے تھے۔ یہی ہماری مشیرہ ہی لکھتی ہیں کہ مرزا داؤد احمد صاحب کی اہلیہ کہا کرتی تھیں کہ احمد اور خورشید کو اگر دیکھ لوں کہ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں تو مجھے لگتا تھا کوئی جماعتی مسئلہ ہو گیا کہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں۔ ہر کرائسس میں بڑے حوصلے سے، ہمت سے، فہم سے، فراست سے کام کیا کرتے تھے۔ خلافت کی اطاعت تھی، یہاں آئے تھے جلسے پہ، کمزوری کافی تھی، ان کو میں نے کہا سوٹی لیا کریں، تو فوری طور پر انہوں نے سوٹی شروع کر دی کہ اب تو حکم مل گیا، لینی پڑے گی، چھڑی استعمال کرنی پڑے گی۔ چند سال قبل میں نے کہا تھا کہ ناظران جماعتوں میں جائیں اور میرا سلام پہنچائیں ہر ایک گھر میں جا کے۔ ان کے حصے میں سندھ آیا، کہتی ہیں ان کی اہلیہ کہ واپس آئے تو لنگڑا کر چل رہے تھے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گھر کی سیڑھی سے گر گیا تھا، جب فضل عمر اسپتال میں دکھایا گیا تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کی ہڈی کریک تھی
اور دوسرے پاؤں کا ٹخنا بھی اس میں بھی فریکچر ذرا سا ہلکا سا وہ کریک آیا ہوا تھا یا چوٹ تھی، فریکچر تھا ہلکا سا۔ کہتی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں ہوتی تھی؟ کہنے لگے درد تو محسوس ہوتی تھی، لیکن کیونکہ خلیفہ وقت کا پیغام گھر گھر پہنچانا تھا اس لیے 11 دنوں میں کسی تکلیف کا احساس نہیں کیا اور اپنا کام ختم کر کے آئے۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں بڑے کہ خلیفہ مسیح رابع کی ہجرت کے بعد حضور کے خطبے کی کیسٹ سب سے پہلے آپ کے پاس آتی تھی اور بڑے اہتمام سے آپ سب کو اکٹھا کرتے اور حضور کا خطبہ سناتے تھے۔ پھر ایم ٹی آنے کے بعد بھی خطبات سننے کا خاص اہتمام کرتے تھے اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ سب گھر والے خطبہ سنیں، یہاں تک کہ جو گھر میں کام کرنے والے افراد ہیں یا باہر ملازم ہیں ان کو بھی سننے کے لیے انہوں نے خاص اہتمام کیا ہوا تھا، لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا تھا یا ٹی وی لگا کے دیا تھا۔ جب یہ وہاں گئے ہیں بس لاہور، تو وہاں کا ایک واقعہ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ رات جب یہ ہسپتال گئے تو وہاں پر بہت رش تھا اور ایمبولینس والے منہ مانگی قیمت مانگ رہے تھے، تو وہاں انہوں نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ سب انتظام صدر انجمن احمدیہ کرے گی، سب کی تدفین ربا میں ہوگی، وہاں لے کے جائیں گے جنازے سارے انشاءاللہ، اور کوئی آبائی جگہ لے کر جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے۔ بہرحال جس سے لوگوں میں کافی اطمینان ہوا پیدا۔ ہر زخمی کے گھر میں گئے، ان کے گھروں میں، شہداء کے گھر میں گئے، گھروں میں کھانے کا انتظام کروایا، اگر کوئی کمانے والا نہیں تھا تو ان کے لیے انتظام کروایا۔ بعض اطلاعات تھیں اس وقت کہ بعض ایجنسیاں ان کے پیچھے ہیں، بعض لوگ ان کے پیچھے ہیں، اور ایجنسیوں نے کی طرف سے اطلاع تھی اور ان کو جان کا خطرہ ہے، تو ان کو وہاں سے بلایا گیا واپس۔ لیکن 28 مئی سے جو اگلا جمعہ تھا وہ پھر وہاں گئے اور وہیں دارالذکر میں جا کر جمعہ انہوں نے خود پڑھایا تاکہ جماعت کے لوگوں کو بھی حوصلہ رہے۔ غریبوں کا خیال بڑا رکھتے تھے، پرانے دوستوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے بچپن کے کلاس فیلو تھے، پڑھائی پوری نہیں کر سکے، انہوں نے رنگ پینٹ کا کام شروع کر دیا، گھروں میں رنگوں کا، اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اس کے بچوں کا خیال رکھا۔ پھر 1989 میں جب یہ گرفتار ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ خدام احمدیہ کا اجتماع ہو رہا تھا اور ان کے مرزا خورشید احمد صاحب ناظر امورامہ تھے اس وقت، وہ باہر تھے روا سے، یہ ان کے قائم مقام تھے۔ مجسٹریٹ نے ان کو بلایا اور حکم دیا کہ اجتماع بند کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تحریری اجازت ہمیں دی ہے اجتماع کرنے کی، اب بند کرنے کی بھی تحریری اجازت دیتے ہیں، ہم بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، زبانی حکم ہے تم بند کرو۔ انہوں نے کہا پھر زبانی پہ ہم نہیں کریں گے۔ خیر شام کو مرزا خورشید احمد صاحب بھی آ گئے، ان کو بلایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اسی میں انہوں نے چند دن گزارے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہمارے ابا نے پوری کوشش کی کہ خلافت کے وفادار رہیں اور ہمیں بھی یہی نصیحت دی۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ابا نے مجھے بہت تڑپ سے دعا کے لیے کہا، بلکہ کئی دن کہتے رہے، مجھے نہیں پتا کہ معاملہ کیا تھا، لیکن بہرحال یہ تاثر تھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی ہلکی سی ناراضگی کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ابا کی نمازوں میں اتنی تڑپ ہوتی تھی کہ اس کا میرے ذہن پر بھی اثر ہوا اور میری کیفیت بھی ویسی ہو گئی۔ پھر جب حضرت مسیح رابع کی ہجرت ہوئی ہے، اس وقت ان کی والدہ صاحبزادی سید نصیرہ بیگم صاحبہ بہت بیمار تھیں اور کافی حالت خراب تھی، اور جس رات ہجرت تھی اس رات لگ رہا تھا کہ آج ان کی والدہ کی آخری رات ہے، لیکن آپ وہاں جماعتی معاملات میں مصروف تھے، ہجرت کے معاملات میں مصروف تھے، اس لیے والدہ کے کمرے تک بھی نہیں گئے اور جماعتی کاموں میں مصروف رہے۔
اسی طرح ان کا خلافت خامسہ میں میرے ساتھ بھی اطاعت کا وفا کا تعلق رہا ہمیشہ، بلکہ اپنے بیٹے کو پوچھنے پہ یہی کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ کیا خلافت کی صداقت، کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کس طرح ہیں، خلافت خامسہ کے ساتھ ہیں۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ہمیں نماز پر جگایا کرتے تھے، عام طور پر ذرا سخت تھے، لیکن آخری دنوں میں اتنے درد سے جگاتے کہ اس سے شفقت ظاہر ہوتی۔ جو بھی ان کو خطوط آئے والدہ اور خلفاء کے خطوط، جو ان کو اور ان کی اہلیہ کو آئے، ان کے بیٹے کہتے ہیں ان تمام خطوط کی کاپیاں بنا کے اور فائل بنا کے ہم تمام بچوں کے سپرد کر دیں کہ یہ تمہاری عمر کا اثاثہ ہے، ان خطوط کو اپنے پاس رکھنا۔ مرزا انس احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بھائی خورشید اور میاں احمد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اور ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواب میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کرے میری ملاقات بھی اسی طرح ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے بھی اپنے قرب میں بلا لے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم آگے آ جاؤ۔ کہتے ہیں میاں احمد سے پرانا تعلق تھا میرا، اور تقریباً ہم عمر تھے۔ ان کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا موقع دے۔ کہتے ہیں کبھی کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتے تو ہمیشہ وہ مجھے معاف کرنے میں پہل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ان کی نمازوں کی حالت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتا تو ایسی رکت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ مجھے رشک آتا تھا۔ انتہائی ذہین ذمہ دار تھے، 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جانا، غرباء کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا، اپنی قوتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق انہوں نے پائی۔ جو حمید اللہ صاحب نے بھی یہ لکھا کہ بڑے معاملہ فہم اور صاحب الرائے تھے، اور اکثر اوقات مشورے کی مجالس میں آپ کی رائے ہی فیصلہ کن ہوتی تھی۔ سلسلہ کی لٹریچر اور تاریخ سے گہری واقفیت تھی، جب بھی موقع پیش آتا سلسلہ کی خدمت میں آگے ہوتے۔ 74 کے فسادات میں کئی ماہ تک حضرت خلیفہ مسیح ثالث کی بھرپور معاونت کی۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے بیرون ملک دوروں میں شریک سفر ہوئے۔ ایک دفعہ مجلس خدام الحمدیہ مرکزیہ کے نمائندہ کے طور پر حضور کے وفود میں شامل ہوئے۔ ان کے کارکن قادیان کے اکرم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو مرزا خورشید احمد صاحب کی وفات پر افسوس کیا تو بڑے درد سے مجھے انہوں نے کہا کہ میرے لیے قادیان میں خود بھی دعا کرنا اور دوسرے بزرگان کو بھی دعا کے لیے کہنا، کیونکہ میں خورشید کی وفات کے بعد اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے نئی ذمہ داریاں کما حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح انہوں نے دعا کے لیے بھی کہتے رہتے تھے۔ جب قادیان کا سفر کرتے تو درویشوں کے گھروں میں جاتے اور اسی طرح وہاں کے درویش کے ان کی بیوگان اور یتامہ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہاں مقدسہ کے ان کو بڑا علم تھا۔ کہتے ہیں قادیان پہنچ کر یہ لکھتے ہیں اکرم صاحب ہی، حضرت مسیح علیہ السلام جہاں دعا کیا کرتے تھے وہاں اکثر جگہ کھڑے ہو کر نوافل پڑھا کرتے تھے، اور مجھے بھی نصیحت کرتے تھے کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، ان مقامات میں مقدس مقامات میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں بہت دعائیں کیا کریں۔ خدام الحمدیہ کے صدر کے طور پر ان کی بڑی خدمات ہیں، ہر جگہ خداوند تک پہنچے۔ گوندل صاحب نے بھی لکھا کہ ایک دفعہ ان کا دورہ تھا سندھ کا، تو بعض جگہ سواری نہیں جا سکتی تھی، کار بھی نہیں جا سکتی، تو پیدل سفر کر کے جنگلوں میں خدام تک پہنچے، جس کا خدام پہ بڑا اثر ہوا، اچھا اثر ہوا۔
اور اب تک وہ یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح شعبہ تاریخ کے انچارج جو ہیں اسفندیار منیب صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ احمدیت کے لیے بھی بطور خاص مفید وجود تھے، مشاورتی پینل کے رکن تھے، نہایت باریک بینی سے تاریخ کے مسودے کو دیکھتے تھے اور نہایت قیمتی اور ذکی تجاویز رہنمائی فرمایا دیتے اور رہنمائی فرماتے تھے۔ جماعتی تاریخی واقعات کے پس منظر یا جزیات و تفصیلات سے بخوبی واقف تھے، اور کہتے ہیں جب یہ ناظر اعلیٰ کی تعیناتی ہوئی تو میں ان کے کمرے میں گیا تو وزارت علیہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور حالت دیدنی تھی۔ مرزا محمد الدین ناز صاحب یہ لکھتے ہیں، ایڈیشنل ناظر اصلاح ارشاد طاہر القرآن، کہ آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں، دعاؤں کے جذبات سے مغلوب چہرہ تھا اور محبیت میں ڈوبا ہوا تھا، اور بڑی عاجزی سے انہوں نے مجھے بھی دعا کے لیے کہا۔ زاہد قریشی صاحب کہتے ہیں خدام الاحمدیہ کے جب صدر تھے یہ، کہ قائد خدام الاحمدیہ لاہور نے مجھے کوئی کام کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ میں دفتر میں گیا، ایوان محمود نے ملاقات کے لیے کاغذ ان کے سپرد کیے۔ گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو اس کے بعد کاغذات لینے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کھانا کھا لیا ہے، کہ میں نے کہا کہ ابھی کام سے فارغ ہو کے میں جا کے کھاتا ہوں دار ضیافت میں، کہ انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو، تھوڑی دیر بیٹھو، ابھی انتظام ہو جائے گا۔ تو میں کہتے ہیں سمجھا کہ یہیں دار ضیافت ایوان محمود میں انتظام ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے، سائیکل نکالی اور پھر کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو۔ کہتے ہیں خیر چل پڑے۔ میں نے کہا راستے میں کہ میں دار ضیافت چلا جاتا ہوں، راستے میں دار ضیافت آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں پیچھے بیٹھے رہو۔ سخت گرمی میں سائیکل پر گھر لے گئے اور کھانا وانا کھلایا اپنے گھر لے جا کے، اور پھر مجھے رخصت کیا۔ ہر خادم سے ذاتی طور پر بڑا تعلق تھا ان کا جب صدر خدام الاحمدیہ تھے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں، ہم نے بہت سارے کام کے سلیقے ان سے سیکھے۔ ڈاکٹر سلمان بشر بھی لکھتے ہیں کہ بہت سارے کام کے اسلوب اور طریقے ان سے سیکھے، اور بڑی گہرائی میں جا کر کام کرنے کی ان کو عادت تھی۔ سلطان بشر صاحب بھی لکھتے ہیں ڈاکٹر، کہ 84 کے آرڈیننس کے بعد وفاقی شرعی عدالت میں جو اپیل کی گئی اس کے انضامات کے ذمہ دار میاں احمد صاحب تھے۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب اچانک ایوان محمود جہاں خاکسار بیڈمنٹن کھیل رہا تھا خود تشریف لائے اور کہنے لگے کہ لاہور عدالت میں کتب کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں لائبریری سے لے جانا ہوں گی، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں لے کے جایا کریں۔ اور جن کتب کی ضرورت ہوتی تھی وہ لاہور سے فون پر روا لکھوا دی جاتی، اور یہ پھر خود لائبریری کے عملے کے ساتھ بھی محنت کرتے، کوشش کرتے اور کتابیں نکلواتے۔ یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا تو چلے گئے، بلکہ خود کام کروانے کی عادت تھی ان کو بیٹھ کر۔ یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آج ہی میرے پاس آؤٹ ڈور میں ایک خاتون بشرا صاحبہ یہاں روا کی رہنے والی ہیں آئیں، شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ ان کے رزلٹ دیکھ کر میں نے انہیں کہا کہ خدا کے فضل سے اب تو آپ کے نتائج نارمل آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ رو پڑی، تو میں نے تعجب سے انہیں دیکھا تو انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب میری شوگر تو ٹھیک ہو گئی ہے، مگر میرا مفت علاج کرانے والے دونوں حضرات مرزا خورشید احمد صاحب مرزا غلام احمد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں تسلی دی کہ خدا کے فضل سے جماعتی نظام کے تحت علاج جاری رہے گا، مگر وہ بہت یاد کرتی رہیں اور روتی رہیں۔ اطال مجیب راشد صاحب امام مسجد فضل کہتے ہیں کہ 73 کے آخر میں جب اس خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے
مجھے مجلس شورا خدام الاحمدیہ کے مشرق کے بعد صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ مقرر کیا. تو مرزا غلام احمد صاحب اس وقت نائب صدر تھے. میں نے بھی انہیں اپنی عاملہ میں ان کے وسیع تجربے کی وجہ سے نائب صدر کے طور پر تجویز کیا. مرزا غلام احمد صاحب اپنے علم اور تجربہ اور اپنی عمر اور مقام کے لحاظ سے مجھ سے بہت سینئر تھے، لیکن جب آپ کو نائب صدر مقرر کیا گیا تو بطور مجھے سب کہتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی عاجزی سے ہر کام میں بھرپور تعاون کیا اور کسی مرحلے پر بھی ذرا برابر بھی اظہار نہیں ہونے دیا کہ وہ تو مجھ سے بہت سینئر ہیں. ایک شاہد عباس صاحب ہیں، ملیشیا سے، لکھتے ہیں کہ 2005 میں نے بیعت کی اور مرکز کی زیارت کے لیے گیا تو دفاتر میں مرزا غلام احمد صاحب تشریف لا رہے تھے. تو میرے ساتھی معلم دانیال صاحب نے مجھے کہا کہ یہ خلیفہ وقت کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دعا کے لیے کہتے ہیں. میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں شیعہ فرقے سے جماعت احمدیہ میں داخل ہوا ہوں، میرے لیے دعا کریں. انہوں نے مجھے گلے لگایا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بڑے جوش سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی ہستی کیوں نہ بتا دوں جن کو میں خود دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں. تو میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت، اور فرمایا کہ خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھا کرو. کہتے ہیں یہ نوموائے کہ میں نے ان کی آنکھوں میں خلیفہ وقت کے لیے جو محبت اور جوش دیکھا تھا وہ قابل دید تھا، اور وہ لمحات خاکسار کی آنکھوں میں نقش ہو کے رہ گئے ہیں. انجم پرویز صاحب اور بھی ہیں یہاں عربی ڈیسک کے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن جی محمد علی صاحب نے بتایا کہ ایک دن دوپہر کو شدید گرمی میں سائیکل پر میاں احمد کسی شخص کو تلاش کر رہے تھے جو رنگ و روغن کرنے والا تھا. تو انہوں نے پوچھا اتنی گرمی میں کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو میں نے ہومیوپیتھی دوائی، ایک غلط دوائی دے دی ہے اور اب اس کی تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہیں کھا نہ لے تو صحیح دوائی اس کو پہنچا دوں، اس لیے اس کو خود تلاش کر کے میں خود اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوائی وہ مل نہیں رہا. اسی طرح جو بھی فرائض اور بہت ساری جگہوں پر خدمات ان کے سپرد تھیں وہ بڑے آسن رنگ میں انجام دیتے رہے. بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں. اسی طرح جو بھی دفتروں میں ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ انتہائی نرمی سے اور پیار سے اور محبت سے کام کرواتے تھے. دکھی اور مشکلات میں مبتلا لوگوں اور ضرورت مندوں کی ممکن حد تک ہمدردی کرنے والے اور ان کی مشکلات دور کرنے والے بڑے پذیر و معاملہ فہم تھے. فوری طور پر ایسی صلاحیت تھی، خداداد صلاحیت تھی کہ معاملے کی حد تہ تک پہنچ جاتے تھے. اور پھر فوری طور پر کارروائی کا بھی ان کی عادت، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کام کو فوری سر انجام دینے کی عادت تھی. اسی طرح ایک دفعہ کچھ لڑکے آئے دفتر میں، چند دنوں کی بات ہے، وفات سے پہلے. وہیں کارکنان نے بعض جو حفاظت مرکز کے ہیں انہوں نے ان سے زیادتی کی تھی، کچھ مارا مورا تھا یا سختی کی تھی. وہ شکایت لے کر آئے تھے، کسی کو زیادہ ضربیں بھی لگی تھیں. اس پر انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں ہسپتال میں جا کے دکھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ پہلے جا کے علاج کرواؤ، آج دفتر میں چھٹی ہے، اب جب دفتر کھلتا ہے تو میں انشاءاللہ ساری کارروائی کروں گا اور جو بھی قصوروار ہے چاہے وہ عہدیدار ہو اس کو سزا ملے گی. اور فوری طور پر وہاں کارروائی بھی کر دی اور لڑکوں کو بھیجا کہ اپنا پہلے ہسپتال سے علاج کرا کے آؤ. اقبال بشیر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں دیوان میں جب ان کو نادر دیوان بنایا گیا میاں احمد صاحب کو تو دفتر کا عملہ تھوڑا تھا.
اور صرف 2 کلرک تھے اور 1 مددگار تھا. کام جب زیادہ ہو جاتا تھا تو اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ میاں احمد صاحب ہمارے آ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور ڈاک کی آمد روانگی وغیرہ کا کام ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. ریاض محمود باجوہ صاحب ہیں، مربی رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو دوران گفتگو میاں صاحب کے لہجے میں سختی آ گئی، اور عام طور پر ہو بھی جاتا ہے، اور مجھے اس پر کوئی ملال یا تعجب بھی نہیں تھا. میں گھر آ گیا، شام ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو میاں صاحب کھڑے تھے. ان کو دیکھ کر حیرانی ہوئی. ان کہنے لگے کہ آج آپ سے دفتر میں تلخی بات سے بات ہوئی ہے، اس پر آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں. کہتے ہیں میرے تو دفتر میں نہیں تھا ان کا یہ رویہ، اس وقت سے میں ان کا قائل ہوں. اسی طرح ایک مددگار کارکن نے بھی لکھا، ایک عام کارکن نے بھی لکھا کہ مجھے پہلے ڈانٹا، اس کے بعد معذرت کی. اسی طرح ایک اور واقعہ کسی نے لکھا کہ زیادتی ہوئی میرے سے دفتر میں، کچھ تھوڑی سی تنبیہ کی انہوں نے. گھر میں بیٹھا میں استغفار کر رہا تھا تو اتنے میں دروازہ کھٹکا، اور جب میں باہر گیا تو دیکھا تو میاں احمد صاحب کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ آج میں نے سخت الفاظ تمہیں کچھ کہہ دیے تھے، اس کے لیے معذرت ہے، اور واپس مڑ کے کار میں بیٹھے اور واپس آ گئے. مبشر ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں خالد رسالے کا ایڈیٹر تھا. محمود بنگالی صاحب مرحوم آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے تھے، ان کا انٹرویو تھا. انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ جب میاں احمد صاحب صدر تھے تو وہ ناظم اعلیٰ تربیتی کلاس تھے. اس وقت تربیتی کلاس کے دوران جب کلاس ختم ہوئی تو انہوں نے جو بجٹ پیش کیا تو کچھ آنے بجٹ سے زائد خرچ ہو گئے تھے. کچھ آنے کا مطلب ہے کہ چند پیسے. صدر صاحب کی طرف سے بل مسترد ہو گیا، رد ہو گیا کہ یہ نہیں پاس ہو سکتا. کہتے ہیں میں خود ان کے پاس گیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، چند آنے زائد ہوئے ہیں اور یہ کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں اپنی جیب سے خرچ کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جیب سے خرچ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جماعتی اموال کو خرچ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جماعتی قواعد جو ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. جو نظام موجود ہے، اگر ضرورت زیادہ تھی تو پہلے منظوری لیتے پھر خرچ کرتے. اور کہتے ہیں یہ ان کی گرفت جو تھی، بنگالی صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پھر باقی زندگی میں بہت کام آئی. کہتے ہیں خلافت کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا. ایک دفعہ ایک افتاء کمیٹی میں زکوٰۃ کے معاملے میں بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی. افتاء نے ایک رپورٹ تیار کی گھوڑوں کی زکوٰۃ کے اوپر، نہ ہونے کے اوپر شاید تھی میرا خیال ہے. اس کو میں نے رد کر دیا اور انہوں نے کہا اس کا دوبارہ جائزہ لیں اور اجتہاد کی ضرورت ہے. کئی کمیٹیاں بنیں، ہر دفعہ لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں علماء کی اور نتیجے پہ نہیں پہنچتے تھے. آخر صدر صاحب نے ان کو اس کمیٹی کا صدر بنایا. وہاں بھی علماء بڑی تیاری کر کے آئے تھے کہ جو میں نے بات کی ہے اس کے الٹ کریں. کچھ دیر تک انہوں نے بات سنی ان کی، پھر انہوں نے بڑے مبشر ریاض صاحب کہتے ہیں کہ بڑے جلالی رنگ میں پھر کہا کہ جب خلیفہ وقت نے فیصلہ کر دیا تو پھر ہم یہ سوچ کیوں رہے ہیں کہ اس سے خلاف ہو سکتا ہے، اور ساری دلیلوں کو رد کر دیا اور یہ نہیں دیکھا ہے کون بڑا عالم ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں تاریخ احمدیت اور جماعتی واقعات اور روایات کی تو گویا یہ انسائکلوپیڈیا تھے. اور جہاں کہتے ہیں مجھے سوانح حضرت مسیح علیہ السلام میں لکھ رہا ہوں آج کل، کہیں دقت پیش آتی تو ان کی طرف رجوع کرتا، اور بڑی مستند اور سکا اور ٹھوس علم تھا ان کا اس بارے میں. اسی طرح قادیان کے مقامات کے بارے میں بڑا علم تھا، اور اگر کوئی ان کو کہہ دیتا قادیان میں کہ ہمیں دکھائیں اور تعارف کروائیں وہاں کے تاریخی مقامات کا، تو بڑے خوشی سے تعارف کروایا کرتے تھے. ایک دفعہ تو
یہ بیمار تھے، پاؤں میں موچ پڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا اور لے کے پھرتے رہے۔ جب سیڑھیاں چڑھنے لگے تو تب بشر ریاض صاحب کہتے ہیں ہمیں احساس ہوا، بلکہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ مجھے تکلیف ہے یہ، تب ہمیں شرمندگی ہوئی کہ ان کی تکلیف تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں۔ جب جماعتی خدمت کے لیے کہیں بھی بھیجا، پھر یہ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں تکالیف کیا ہیں۔ ایک دفعہ کسی جماعتی معاملے میں دو فریقین میں لڑائی ہو گئی تھی، ان کی صلح کے لیے ان کو بھیجا گیا اور راستہ بڑا خراب تھا، کار آگے جا نہیں سکتی تھی۔ ٹریکٹر ٹرالی پر مرزا خورشید احمد صاحب بھی اور مرزا احمد صاحب بھی، یہاں غلام احمد صاحب بھی، ان دونوں بیٹھے اور مربیان کو ساتھ بٹھایا اور چلے۔ ایک راستے میں ایسا راستہ آیا کہ ٹرالی کا وہاں سے گزرنا بھی خطرناک تھا، وہاں سے پھر اترے، پھر پیدل چلے اور آخر کار جب اس جگہ پہ پہنچے، اس گاؤں میں، مسجد میں بلا کے فیصلہ دیا، دعائیں بھی کی انہوں نے، اور لوگوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جب اتنی دور سے اور اس مشکل سفر کر کے آئے ہیں تو سالوں کی جو ان کا معاملہ تھا اور لڑائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے حل ہو گیا، ان کی قربانی اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، کچھ ملتے جلتے، کچھ نئے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ بیان کیے جائیں۔ کارکنوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرتے تھے، بہت زیادہ ہر ایک نے لکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، پھر ان کے نائب ناظر تعلیم تھے، وہ لکھتے ہیں کہ جب اگر کہیں کسی کا وظیفہ طالب علم کا نامنظوری آ جاتی خلیفہ وقت کی طرف سے بعض حالات کی وجہ سے، تو اس وقت یہ کہا کرتے کہ وظیفے کی منظوری یا کوئی دوسری خوشی کی خبر تو خلیفہ وقت کے طرف سے کیا کرو، اور اگر ناراضگی اور نامنظوری ہے تو ہمیں اپنی طرف سے دینی چاہیے۔ ظفر احمد ظفر صاحب مربی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہی انہوں نے پھر واقعہ سنایا ہے، انہوں نے بھی پاؤں میں فریکچر ہونے کا، کہ پاؤں بھی ساتھ تھے، پاؤں سوج گیا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ سلیم صاحب بھی یہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ثالث کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے، تو جب زیادہ ڈاک اکٹھی ہو جاتی تھی تو کہا کرتے تھے سارے جو سٹاف ہے کہ اپنی اپنی ڈاک ساری ایک جگہ اکٹھی کر دو اور پھر سب تقسیم کرو، اور تقسیم میں خود اپنے ذمہ بھی لیتے تھے، اور کہتے ہیں ہم کلرکوں سے زیادہ ڈاک یہ خود پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر اپنے ذمہ لیا کرتے تھے، اور جواب دے کے ہمارے سے پہلے کام بھی ختم کر لیا کرتے تھے۔ خط لکھنے کا، ڈرافٹنگ کا بھی ان کو بڑا اچھا ملکہ تھا، اور تحریر بھی ان کی بڑی شستہ تھی، بڑی پختہ تحریر تھی، اور ڈرافٹنگ جیسا کہ میں نے کہا بہت اچھی تھی۔ ایک وکالت ملسانی کے کارکن لکھتے ہیں کہ تاریخ جدید کی ہم تاریخ لکھ رہے تھے کہ مالی قربانی ایک تعارف، اس پہ ہم لکھ رہے تھے، کئی غلطیاں نکلیں، اور آخر بڑی فائنل ڈرافٹنگ کر کے جو وکیل المال تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ میاں احمد کو دیو فائنل، تاکہ وہ پڑھ لیں اور دیکھ لیں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ تو کہتے ہیں اتنا کام تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میاں احمد کو دے دیتے ہیں، 150 سے 200 صفحے ہیں، 4-5 دن تو ہمیں سکون ملے گا۔ کہتے ہیں صبح میں دفتر آیا تو وہ لفافہ پڑا ہوا تھا، اور اس پہ درستیاں بھی کی ہوئی تھیں اور نشان بھی لگائے ہوئے تھے، اور سارے راتوں رات پڑھ کے انہوں نے صبح اس تک پہنچا دیے۔ یہ تھی ان کی ایفیشنسی کام کی، جو ہر کارکن کے لیے ایک نمونہ ہے۔ صدر مجلس کارپرداز تھے، وہاں بھی بڑی گہرائی سے جائزہ لیا کرتے تھے۔
پھر جب یہ ناظر اصلاح ارشاد مقامی تھے، سمیع اللہ زاہد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ جتنے مربیان کی فیملی یہاں رہتی ہیں ان کی فہرست بناؤ. چنانچہ جب میں نے ان کو فہرست دی تو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہر فیملی کے گھر میں گئے اور ان کو کہا کہ تمہارے خامد میدان عمل میں ہیں، اس لیے تمہاری کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو، ان کو پریشان نہیں کرنا، تو مجھے بتایا کرو آ کے. فرید الرحمان صاحب ہیں یہاں کارکن تمل و تمہیز کے وکالت کے. یہ کہتے ہیں کہ چودھری محمد علی صاحب کی کتاب کی کمپوزنگ میں نے کی اور فائنل مسودہ دکھانے کے لیے چوائس نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا. وہاں میں دیا ان کو اور تھوڑی دیر کے لیے میں رکا تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے. میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے کہا کہ میری والدہ کا آپریشن ہے. کہتے ہیں میں نے اتنی بات ہی کی تھی تو انہوں نے کہا کہ کتنی رقم چاہیے، اور اپنے دراز سے خزانے کی چیک بک نکالی اور میز پر رکھی. تو میں نے کہا 7,000 روپیہ چاہیے، ضرورت ہے، مجھے دے دیں اور جب میرا بل آئے گا تو اس میں سے کاٹ لیں. لیکن انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں سے مجھے چیک دیا اور فرمایا کہ دعا بھی کروں گا، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بل آئے کاٹوں یا نہ کاٹوں، تم یہ لے جاؤ پیسے، اور اگر اور بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ڈرنا نہ. اسی طرح حافظ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ خلافت سے ایک خاص تعلق تھا ان کا اور ہر موقع پر ظاہر ہوتا تھا. اور انجمن میں جب ناظر اعلیٰ ان کو بنایا گیا تو انجمن کے اجلاس میں جو انہوں نے پہلی بات کی وہ یہ تھی ناظران کے سامنے مجلس میں کہ مجھے تعاون کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو آپ سب خدام سلسلہ بہرحال کریں گے کیونکہ خلیفۃ المسیح نے مجھے مقرر کیا ہے. لیکن مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بعض وجودوں کے قدموں میں جگہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح وزارت دیوان سے جب یہ بدلے گئے اور ناظر اعلیٰ بنائے گئے تو ان کے کارکن لکھتے ہیں کہ ہم دفتر جانے سے پہلے ہمیں خود دفتر ملنے کے لیے آئے اور پھر کہا کہ آپ سے رخصت لینے آیا ہوں. یہ الفاظ سن کر ہمارا دل بہت بھر آیا تو ہم نے کہا کہ میاں صاحب آپ یہیں رہ جائیں یا ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کیسے ساتھ لے جا سکتا ہوں، میں تو خود خلیفۃ المسیح کے حکم پر جا رہا ہوں. اور پھر یہاں سے چند دنوں بعد ہی اپنے رب کے حکم سے اس کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان درجات بلند کرے. جہاں اس جگہ چلے گئے یہ جہاں ہر ایک نے اپنی باری پر جانا ہے. لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام واقفین زندگی اور عہدیدار ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے وفا کے ساتھ اپنے وقف کو نبھایا اور اپنی سپرد خدمات کو نبھایا، اللہ تعالیٰ باقیوں بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جماعت کو آئندہ بھی نیک صالح فدائیت اور وفا کے ساتھ خدمت کرنے والے کارکنان مہیا کرتا رہے. دوسرا جنازہ جو ہے آج میں نے پڑھانا ہے وہ ہے مکرمہ دیپانو فرخوت صاحبہ کا، جو 26 جنوری کو 47 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائی بلڈ پریشر اور انتڑیوں میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. آپریشن ہوا لیکن ایک ہفتہ کے بعد انتقال ہو گیا، اور کافی لمبی عمر انہوں نے بیماری دیکھی ہے کیونکہ 15 سال کی عمر میں ان کو دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب سے وہ احمدی ہوئی ہیں
نماز وقت پر ادا کرتی تھی اور تہجد کا بھی خیال رکھتی تھی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، حالانکہ عیسائیت سے احمدی ہوئی تھی. 2004 میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد سے باقاعدگی نمازوں میں، تلاوت میں اور تہجد میں رکھی. انہیں اس بات کا احساس تھا کہ مسلمانوں کی حالت میں اس وقت کوئی خرابی ہے، چنانچہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے احمدیت سے پہلے، بعد میں پھر احمدی مسلمان بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے بارے میں پیش گوئیوں کی بنا پر حقیقت کو تلاش کرنا شروع کیا اور اس وجہ سے پھر احمدیت میں شامل ہوئیں. یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا محسوس کر رہی تھیں، یہاں تک کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو موت کی تقریباً آغوش میں تھیں. ان کے ڈاکٹر جو غیر مسلم تھے کہتے تھے کہ جب سے یہ اللہ سے ملی ہے ان کا دل نئی سانسیں لے رہا ہے. اسلام احمدیت قبول کرنے سے پہلے انہیں ہیپیٹائٹس سی بھی ہو گئی تھی، مگر بیعت کرنے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ شفا عطا فرمائی. اس اپنی معجزانہ شفا کا اپنی فیملی کے لوگوں سے اکثر ذکر کیا کرتی تھیں. اور دو دفعہ یہ مجھے مل چکی ہیں اور بڑا اخلاص اور وفا کا اظہار ہمیشہ کیا. امیر صاحب کہتے ہیں میں ان سے چند دن بعد پہلے ملنے گیا تو کھانا تیار کیا ہوا تھا. جب میں نے ان سے کہا کہ اس کی تکلف کی کیا ضرورت تھی تو انہوں نے کہا پہلی بار میرے گھر آئے ہیں اور خلیفہ وقت کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں اور ہر وقت کے گھر میں MTA لگا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے جو خواہشات تھیں ان کی فیملی بھی احمدی مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کو اس خواہشات اور دعا کو قبول فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.